یہ زمین تو بولتی ہے، اس کا بول تو سن نہیں سکتا۔ جب تو چلتا ہے نا اکڑ اکڑ کے زمین پہ، تو یہ زمین کہتی ہے میری پشت پہ اکڑ کے چلنے والا، تجھے پتہ ہے تجھے ایک دن کہاں آنا ہے، میرے پاس آنا ہے تو نے۔ انا بیت الوحدہ انا بیت الوحشہ، میں تاریکی کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے اندر کیڑے مکوڑے ہوں گے، ایسا انتظام کر کے آج تیری قبر روشن ہو۔ اولاد تیرے ساتھ کیا کرے گی؟ زیادہ زیادہ تیرے ساتھ یہ کرے گی کہ جا کے منو مٹی کے نیچے تو جا کے دفن کر دیں گے، یہی کریں گے نا، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور جنازہ لے جائیں گے، اور جا کے ابھی آج مجھے پتہ چلا ہے کہ یہاں کوئی فوت ہو گئے ہیں، مومنہ فوت ہو گئی ہیں، تو عزیزوں نے کیا کیا؟ جا کے دفن کرائے نا، منو مٹی کے نیچے دفن کرائے۔ مال تیرے ساتھ کتنی وفا کرے گا؟ وہ اگر تیرے مقدر میں ہوا تو وہ جو عام کفن ہے، عام طور پہ 18 گز کا کفن کہتے ہیں، ورنہ واجب تو 3 کپڑے ہیں، ایک کفنی ہے، ایک لنگ ہے، اور ایک اوپر بڑی چادر ہے، یہ 3 کپڑے جو ہیں واجب ہیں، اس کے علاوہ باقی سنت ہے کفن۔ تو کہا وہ زیادہ مال اتنی وفا کرے گا نا، مال بھی قبر کے اندر نہیں جائے گا، اولاد بھی قبر کے اندر نہیں جائے گی۔ انسان اگر قبر کے اندر جائیں گی تو 2 چیزیں جائیں گی، یا تیرا عقیدہ جائے گا یا تیرا عمل جائے گا۔ اور بندہ جب قبر میں جائے گا اپنی قبر میں روشنیاں دیکھے گا، ادھر روشنی، ادھر روشنی، ادھر روشنی، ادھر روشنی، سر والی طرف ایک بڑی روشنی ہوگی، وہ ساری روشنیوں کو دیکھے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ یہ روشنیاں کیا ہیں، یہ لائٹیں جو جل رہی ہیں، یہ بلب جو جل رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ روشنیاں بتایا جائے گا یہ تیری نماز کی روشنی ہے، یہ تیرے روزے کی روشنی ہے، یہ تیرے حج کی روشنی ہے، یہ جو تو فلاں غریب مسکین مومن کی مدد کی تھی یہ اس کی روشنی ہے، ایک غمزدہ مومن کو تو نے خوش کیا تھا یہ اس کی روشنی ہے، اور یہ جو بڑی روشنی ہے یہ ولایت محمد و آل محمد کی روشنی ہے، جس نے تیری قبر کو منور کیا ہوا ہے۔ یہ تب ہوگا جب تیرا عقیدہ بھی درست ہوگا اور تیرا عمل بھی درست ہوگا۔ فرمایا وہ قبر تیرے بارے میں بار بار تجھے متنبع کرتی ہے، انسان تو نے میرے اندر آنا ہے۔ فرمایا اس زمین کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، جس زمین کے اندر تم رہ رہے ہو یہ حق ہے، اس کا کبھی سوچا ہے تم نے کہ ہم نے یہ حق ادا کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا؟ یعنی حتیٰ کہ حضرت امیر المومنین نے وہاں جزیات تک بیان کیے ہیں۔ اور اس کے بعد صحیفہ سجادیہ ہے، صحیفہ کاملہ بھی اس کو کہتے ہیں، صحیفہ سجادیہ بھی کہتے ہیں۔ صحیفہ سجادیہ ایک بہت بڑا علمی ذخیرہ ہے، وہ فقط دعاؤں کی کتاب نہیں، ورنہ روشنی کی رفتار، سورج اور چاند کا فاصلہ، زمین کا فاصلہ، چاند اور زمین کا باہمی فاصلہ، یہ چیزیں کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو انداز ہے آپ کے امام کا کہ امام نے اپنے علم کو دعاؤں میں آپ تک منتقل کیا ہے۔ امام یوں مجمع نہیں لگا سکتے تھے، حالات ایسے تھے، امام حکمت کے مطابق عمل کرتا ہے، امام نے اس حکمت کے پیش نظر اپنے علم کو منتقل کیا ہے دعاؤں کے ذریعہ۔ اور آپ حیران ہوں گے، مولانا کوثر نیازی مرحوم، میں نے ان کی اس سوانح حیات میں پڑھا ہے کہ جب حج بیت اللہ پہ گئے، اہل سنت ہے، عقیدتاً امام نہیں مانتا امام سجاد کو، لیکن اس بات کا معترف ہے کہ دعاؤں کی اگر کوئی کتاب ہے تو یہ امام سجاد کی کتاب ہے۔ حج پہ جاتا ہے تو امام سجاد کی کتاب ساتھ لے کے جاتا ہے، اہل سنت۔ میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ سن غالباً 87 یا 88 کا 97 یا 98 کا واقعہ ہے کہ برمنگھم شہر میں انگلینڈ کے، میں ایک مولانا صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور ایک انگریز آیا جس کے ہاتھ میں صحیفہ سجادیہ تھا، صحیفہ سجادیہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ تو 2 مسئلے صحیفہ سجادیہ سے اس کو نہیں معلوم تھے، جو وہ مقامی پیش نماز اس کو پتہ کیا کہ کچھ عالم ہیں، ان سے پوچھنے کے لیے آیا تھا۔ تو میں نے خود اس سے حیران ہو کے پوچھا کہ آپ کے پاس یہ صحیفہ سجادیہ کیسے آ گئی؟ اس نے کہا میں دعا کے موضوع پر پی ایچ ڈی کر رہا ہوں اور میں نے لندن لائبریری کو پوری کو دیکھا ہے، اس کتاب سے بہتر کوئی کتاب میری نظر میں نہیں آئی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لیکن میرا خیال ہے بہت سارے شیعوں نے صحیفہ سجادیہ کو منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا،
یہ انگریز ہے، مسلمان ہی نہیں ہے، خدا کو بھی نہیں مانتا، پیغمبر کو بھی نہیں مانتا، امام کو امام نہیں مانتا، لیکن اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ ریاض و نیاز کا جو رشتہ زین العابدین نے قائم کیا ہے ایسا کوئی نہیں قائم کر سکتا۔ اور دو باتیں عرض کروں گا کہ جب عرب بیٹھتے تھے نا، جیسے آپ لوگ شام کو کہیں بیٹھک پہ بیٹھتے ہیں اور آپ لوگ تو نمبر لگاتے ہیں نا کہ فلاں صاحب جو ہے وہ اس طرح پڑھ گئے، فلاں صاحب اس طرح پڑھ گئے، انہوں نے ایسا پڑھا، تو باتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ جب عرب بیٹھتے تھے اور گفتگو کرتے تھے بہادروں کے بارے میں کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو سارے یہ کہتے، واقعہ کربلا سے پہلے سارے یہ کہتے کہ سب سے بڑا شجاع، سب سے بڑا بہادر علی ابن ابی طالب ہے۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جب کبھی عرب بیٹھتے اور سوال ہوتا کہ سب سے بڑا بہادر کون ہے، تو وہ کہتے حسین ابن علی۔ واقعہ کربلا کے بعد کوئی نہیں کہتا تھا کہ علی ابن ابی طالب ہے، واقعہ کربلا کے بعد کہتے تھے حسین ابن علی سب سے بڑے بہادر ہیں اور سب سے بڑے شجاع ہیں۔ اسی طرح خود امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب کے بعد خود ایک سوال تھا کہ کیا کوئی ایسی شخصیت ہوگی جو عبادت علی کے خلا کو پر کرے گی، کہ جتنا علی ابن ابی طالب پروردگار کی عبادت کرتے تھے اس خلا کو کوئی پر کرنے والا ہوگا، تو نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی ہوگا جو اس خلا کو پر کرے گا۔ خود امام فرماتے ہیں کہ اس خلا کو اگر پر کیا ہے تو ہمارے جد امجد زین العابدین نے آگے بڑھ دیا بخلا عبادت والا۔ میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ 500 درخت ہیں، آپ کا ایک باغ ہے، جس باغ کے 500 درخت ہیں، ہر روز آپ کے امام ہر درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ یہ آپ دیکھیں انبیاء، اولیاء، اوصیاء، 2 روایتیں امام کے بارے میں۔ ایک روایت تو میں نہیں پڑھتا کہ آپ متحمل نہیں ہو اس روایت کے، البتہ دوسری روایت پڑھوں گا۔ معصوم بھی فرماتے ہیں کہ جو روایت ہماری لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے نہ بیان کیا کرو۔ دوسری روایت ہے وہ بیان کرتا ہوں عبادت کی، کہ روایت میں آتا ہے کہ میدان معاشر ہوگا، ساری دنیا جمع ہوگی میدان معاشر میں، انبیاء جمع ہوں گے، اولیاء جمع ہوں گے، اوصیاء جمع ہوں گے، اور ایک آواز آئے گی، این زین العابدین، این سید الساجدین۔ انبیاء کے مجمع میں، اولیاء کے مجمع میں آپ کے چوتھے امام باہر آئیں گے، این زین العابدین، این سید الساجدین۔ میں حیران ہوتا ہوں اس قوم پہ کہ جس کے امام کا لقب ہو زین العابدین، جس کے امام کا لقب ہو سید الساجدین، وہ 17 رکعت نہ پڑھے اور اپنے آپ کو اہل بیت کا بڑا وفادار جانے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام اسی طرح 1000 رکعت نماز یوم و لیلہ میں پڑھتے تھے جس طرح امیر المومنین 1000 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور امام محمد باقر علیہ السلام کنویں میں گر گئے ہیں، نماز میں مشغول ہے۔ آپ کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ امام کے لیے تھا حکم۔ امام آگے نتیجہ جانتے تھے، اس امام کا عقیدہ تھا کہ جو پانی یوسف کو نہیں غرق کر سکتا وہ فخر یوسف کو کیسے غرق کرے گا۔ بسم اللہ ماشاءاللہ۔ امام کا ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا، امام کا عقیدہ تھا۔ امام نماز میں مشغول ہے۔ ہمارے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھ رہے ہو اگر کوئی اس قسم کا واقعہ ہے، کوئی بچہ گر رہا ہے، کوئی آدمی گر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو نماز کو توڑ کے اس کو باہر نکالیں، اس کو بچائیں، پھر آئے اپنی نماز شروع کر دیں۔ لیکن اس سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جان کی